ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وقال تعالی فی مقام آخر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے انتہا شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے دن کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آج سید الایام جمعہ کا دن ہے، اس کے ساتھ آج ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ ہے۔ اس کو حضرت سیدنا غوث العظم پیران پیر اور روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات والا سے خاص نسبت ہے۔ آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے اس دن کو خصوصیت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اکرام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی منشا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے خاطر زندگی کو گزارا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دیگر بندے بھی ان سے محبت کرے اور ان سے تعلق رکھے۔ ہر طرف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے آپ کی 11ویں منا رہے ہیں اور پورا مہینہ بھی مناتے رہیں گے اور منانا بھی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں میں جو خرابی ہر عمل میں ہر دن بڑھتی جا رہی ہے،
وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ مبارکہ سے دور ہوتے گئے اور ہم جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بہت بڑی خرابی مسلمانوں میں یہ آ رہی ہے کہ ہم جس عمل کو بھی اختیار کرتے ہیں اس عمل کے مقصد کو چھوڑ کر اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانیت رکھا ہے، اس کا جو مغز ہے، جو اصل ہے، اس کو چھوڑ کر اختیار کرتے ہیں۔ نمازیں تو ہماری وہی ہیں جو نمازیں پہلے تھی، مگر نمازوں میں جو مقصد ہے نماز کا، اس کو چھوڑ کر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی دین کے معاملات ہیں، اعمال ہیں، ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مقصد جو رکھا ہے، مسلمان آج اس مقصد کو چھوڑ دیا، اس مقصد کو بگاڑ کر، اس عمل کے طرز کو بگاڑ کر رہا ہے۔ یہی حال اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، خوش عقیدہ ہونے والے لوگوں کا بھی ہو گیا ہے۔ 11ویں شریف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مگر اس کو منانے کا طریقہ ہم نے نفسانی اختیار کر لیا۔ ہر دور میں یہ ایک مسلمانوں میں اور عام لوگوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے اندر نئی نئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں نہیں کرنا ہے، لیکن کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو خرافات اور خرابیاں آ گئی ہے، ان خرابیوں کی وجہ سے ہر سال 11ویں تو کر رہے ہیں، مگر 11ویں کا جو فیض ملنا تھا، غوث العظم رضی اللہ عنہ کی جو توجہ ملنا تھا، آپ کی نظر عنایت جو ملنا تھا 11ویں کرنے والے کو، اس سے محروم کیوں ہیں؟ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت کا ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جس طرح سے آنے والے دور میں لوگ اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑتے ہیں تو عمل میں کس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ ہوا، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں میں عمل کا بگاڑ آتا ہے، تصورات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگوں کی بدکاری کا عالم یہ تھا کہ اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرد اور ایک عورت، ان کو بدکاری کا کہیں موقع نہیں ملا تو نعوذ باللہ انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر وہاں وہ لوگ زنا کرنے لگے۔ یہ واقعہ تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ایسا گھناؤنا کام اللہ کے گھر کے اندر کیا، یہ خانہ کعبہ خود ایک پاکیزہ مقام ہے، ایک احترام والا مقام ہے، حرم کا حد خود بہت ہی قابل احترام ہے، اور اس میں سے بھی وہ مقام جو خانہ کعبہ کے اندر کا ہے، اس مقام پر انہوں نے بدکاری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان پر عذاب یہ اتارا کہ وہ 2 پتھر ہو گئے۔ جس طرح سے قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسخ کا عذاب لاتے تھے، ایک عذاب ہے مسخ ہو جانا، چہرے بگڑ جانا، اس میں سے ادنا عذاب یہ ہے کہ انسانی شکل بدل کے انسان بندر ہو جاتا ہے یا سور ہو جاتا ہے، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جو قرآن میں آیا ہے، یہ ایک مسخ ہے۔ ایک اللہ کا اس سے بھی خطرناک عذاب یہ ہے کہ ان کی شکلوں کو نہیں بلکہ ان کی حیت کو، ان کے مکمل وجود کو، جنس کو ہی اللہ بدل دیتا ہے۔ تو وہ دونوں مرد اور عورت پتھر ہو گئے۔ جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر میں جا کر بدکاری کیے ہیں تو ان کا حال یہ ہوا کہ فوراً اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ تو لوگوں کے اندر خانہ کعبہ کا احترام بھی آیا اور اس برے عمل کی نفرت بھی آئی، اور ان لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، وہ دونوں مرد اور عورت کے پتھروں کو ایک کو صفا پر رکھا اور ایک کو مروہ پہ رکھا، جہاں حاجی صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ پہ، ایک کو صفا پہ رکھا اور ایک کو مروہ پہ رکھا۔
اور جب وہ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف جاہلانہ انداز سے کرتے تھے، سعی بھی صفا اور مروہ کے درمیان کرتے تھے، جب وہ اس دور میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو صفا سے مروہ کی طرف جب پہنچتے تو وہاں جا کر اپنا جوتا اٹھاتے اور اس پتھر کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کی وجہ سے پتھر بنا دیا تھا، وہاں پر اس عورت کے پتھر نما شکل کو جوتے سے مارتے تھے، اور پھر مروہ کے پاس صفا کے پاس آ کر اس مرد کو مارتے تھے جو پتھر رکھ دیے تھے، ایک پتھر وہاں تھا ایک پتھر یہاں تھا، صحیح سے یہاں سے وہاں جا کر جوتا لے کر اس کو مارتے تھے، پھر وہاں سے یہاں آ کر جوتا لے کے پتھر کو مارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، لہٰذا ان کو بھی ہم پتھر سے مارے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو شخص اللہ کے گھر میں بدکاری کرے، جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ لوگوں کو یہ درس دینے کے لیے انہوں نے اس طرح کا کام کیا۔ ایک دور چلا، ایک بہت بڑا دور گزرنے کے بعد جب دوسری نسل آئی، جو لوگ اس وقت تھے ان کو تو معلوم تھا کہ عذاب آیا، بعد کی جو نسل آئی انہوں نے کیا کیا، بھئی اب مروہ کے پاس جا کے جھک کے چپل نکال کے کہاں ماریں گے۔ جیسے ایسے دور بڑھتا گیا لوگوں میں سستی زیادہ ہو گئی، چپل نکال کے مارنے کے بجائے صرف ہاتھ سے مارتے تھے۔ بعد کے لوگ صرف ہاتھ سے مارتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے، اس پتھر کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا تھا ہاتھ سے مارتے تھے۔ ہاتھ سے مارتے مارتے پھر ایک دور یوں آیا بعد کی نسل والوں میں، اس کے بعد کی نسل والوں میں دور یہ آیا کہ ہاتھ سے مارنا بھی ان کو مشکل ہو گیا، صرف ہاتھ لگا کر آ جاتے تھے۔ اب اس کے بعد جب فورتھ جنریشن، چوتھی نسل جب آئی، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ لوگ یہاں ہاتھ کیوں لگاتے ہیں، اصل تاریخ کیا تھی، ان کو اصل میں کیا حقیقت ہے، تاریخ میں کیا جگہ ہے، یہ پتھر کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں، انہوں نے معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں کی، اور پچھلے لوگوں نے یہ بات لوگوں میں بتائی بھی نہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، شاید جتنے سارے جاہل بیٹھ کر مشورہ کریں گے تو نتیجے میں جہالت ہی نکلے گی۔ اب انہوں نے یہ سوچا مشورہ کر کے کہ شاید یہ کوئی معزز با احترام عزت والے لوگ ہوں گے، اسی لیے یہ پتھر جو ہے عزت والے پتھر ہوں گے، یا پھر سمجھ کر اس کو ہاتھ لگا کر چومنا شروع کیے۔ اس کے بعد کا زمانہ آیا تو لوگوں نے، اس کے بعد کے نسل والوں نے سمجھا کہ یہ شاید مورتیاں ہوں گے، شاید یہ بت، جب بت پرستی شروع ہو گئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بت ہی ہوں گے، یہی ہمارے حاجت روا ہے، یہی ہمارے معبود ہے، یہ سمجھ کر اس کو منہ سے چومنے لگے۔ اس کے بعد والے ان لوگوں کو اس پتھروں کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے۔ یہ واقعہ بڑے فکر سے سننے کا ہے۔ ان کو خانہ کعبہ میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ پتھر بنا دیا تھا، لوگ جو ہے جوتے سے مارتے تھے، پھر دور آیا کہ ان کو ہاتھ سے مارتے تھے، پھر دور آیا صرف ہاتھ لگا کر آتے تھے، پھر دور آیا لوگ ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومتے تھے، پھر دور آیا منہ سے چومتے تھے، پھر دور آیا ان کو بت بنانا شروع کر دیے، ان کو اپنا معبود بنا دیے۔ اگر تاریخ کی حقیقت علم نہ ہو تو یہ حال ہوتا ہے، لوگ حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہو اور لوگوں کا دیکھ کر اپنے منشا سے کوئی کام کرنا چاہے، بزرگوں کا طرز چھوڑ دے۔ یہ ایک مثال میں بتا رہا ہوں، یہ حالت ہوتی ہے۔ آج اہل سنت والجماعت جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان سب کے کام بالکل اس واقعے کی طرح ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے بعد میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک مثال میں دے رہا ہوں، 11ویں شریف ہم کر رہے ہیں، پہلے بتائے 11ویں کیوں کی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، 11ویں کرنے کا مقصد کیا ہے، 11ویں کیوں کیا کی جاتی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اور کون سا آدمی 11ویں کرنے کا لائق ہے اور کون 11ویں کرنے کا لائق نہیں ہے، یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ 11ویں کر کے کیا فائدہ ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں 11ویں کے نام پہ باہر باجے بھی بج رہے ہیں،
اور غوث پاک کا جھنڈا کہتے ہیں، وہ جھنڈے کو سامنے ایک شخص پکڑ کر لے کر جاتا ہے، اور پیچھے سے آج کل عورتیں بھی آ رہی ہے بغیر برقعے کے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں یہ تعلیم ہے کہ عورت بے پردہ باہر نکلے؟ ان کے پیٹھ بھی نظر آ رہے ہیں، پورے لوگ دیکھ رہے ہیں، صرف سر پہ ایک پلو ہے اور اونٹ کا طبق ہاتھ میں ہے، اونٹ ڈال رہے ہیں، ادھر غوث پاک کے شان میں اشعار پڑے جا رہے ہیں اور باجے بھی بجا رہے ہیں، اور وہ باجے بجانے والوں میں سے شرابی بھی ہے۔ غوث اعظم کا احترام کر رہے ہیں یا سرے بازار غوث اعظم کے عزت کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں؟ اتنا بڑا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کیا یہ ہے غوث اعظم کا مقام؟ اب جس دن غوث پاک کی 11ویں کرنا ہے، یہ سمجھ گئے کہ ہر ایک سال اگر کرے تو ہر سال کرنا ہے، ورنہ کرنا ہی نہیں۔ اب جس دن 11ویں کرنا ہے اس دن پورا گھر صاف کرتے اور گھر دھوتے۔ گھر میں کوئی خاتون، کوئی ہماری ماں یا بہن وہ ناپاکی ایام میں ہو تو اس دن یا تو 11ویں نہیں کرتے یا اس دن اس کو گھر سے نکال دیتے۔ یہ جاہلیت، زمانے جاہلیت پھر مسلمانوں میں آ گئی، اور غوث پاک کی 11ویں بھی بنائی جا رہی ہے، نام 11ویں کا دیا جا رہا ہے، اور اس گھر پاک نہیں ہے تو غوث اعظم نہیں آئیں گے۔ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے گھروں میں آئیں گے؟ پہلے تو کوئی روح اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کے اس دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ نہیں آتی۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، کسی کی روح کسی کے گھر میں نہیں آتی۔ اب گھر میں آنا تو دور کی بات، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غوث پاک آنگ پہ آتے۔ آج تک اتفاق نہیں ہوا، ایسا شخص ہمارے سامنے کبھی ٹھہرا نہیں۔ اگر ایسا شخص میرے آنگ پہ غوث اعظم آئے ہیں ہمارے سامنے آتا تو جب اس کو جواب دیتے تھے غوث پاک کیسا آئے آنگ پہ؟ کوئی انسان، کسی بھی انسان کی روح کسی بھی انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، بلکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے، کوئی کسی کے جسم پر وارد نہیں ہوتا۔ بس وہ ایک دکان چمکانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے اس طرح کے شعبدہ بازی شروع کر دیے۔ بھائی بدنام ہی کرنا ہے، اپنا نام بنانا ہے تو اتنے بڑے ولی کو بے عزتی کے ساتھ اپنا نام کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے 11ویں کی ہے، کیا اس طرح سے کی ہے کسی نے 11ویں؟ اب بعض لوگ تو گھوڑے پر نکلتے ہیں، باجے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے باجے جس طرح کے باجے غیر مسلم بھی نہیں بجاتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیچھے ہٹو، راستہ ہٹو، غوث پاک کا جھنڈا جا رہا ہے، غوث پاک کی 11ویں نکل رہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب جتنے بھی یہ جو 11ویں کرنے، اس طرح 11ویں کرنے والے ہیں، ان میں سے سود خور پورے شامل ہیں، نماز تو پڑھا ہی نہیں صبح سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے مزار میں ہی رہ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں چاہے توجہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ آپ کے حیات ظاہری کا ہی واقعہ ہے، رمضان المبارک کا موقع تھا، آپ کسی بستی میں گئے تھے وعظ کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، وہاں کے لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں آپ کے جو عقیدت مند تھے ہر ایک آ کر کہنے لگا حضور آج ہمارے گھر تشریف لائے افطار کے لیے۔ ہر ایک گزارش کرنے لگا ہمارے گھر دعوت قبول فرمائے۔ اس طرح 70 پر 1 لوگ، 71 آدمی دعوت دیے آپ کو ایک ساتھ۔ اور اولیاء اللہ کا ہمیشہ یہ طرز ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا دل کبھی نہیں توڑتے۔ ان کا سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو کبھی تکلیف پہنچاتے ہی نہیں۔ غوث پاک نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر دعوت کو آئیں گے۔ کتنوں کو کہا؟ 71 لوگ جتنے بھی دعوت دیے تھے ہر ایک کو کہا کہ ہاں ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ مرید تھا پریشان، حضور وقت بہت کم ہے، افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ اتنے لوگوں کی دعوت پر کیسے جائیں گے ایک ساتھ؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی ایک مسجد کو قریب ہو تو تلاش کرو۔ کہا کہ قریب ایک مسجد تھی، وہاں بیٹھ گئے، پانی کو لے لیا،
مسجد کے کسی کونے میں ہانڈی میں پانی دی، پانی لے کر افطار کے لیے دعا کرنے بیٹھ گئے۔ افطار کا وقت بھی ہو گیا اور دعا بھی کر لیے۔ جہاں آپ کا واعظ ہونا تھا وہاں پر پہنچے۔ اب یہ مرید پریشان تھا کہ اتنے لوگوں کو زبان بھی دے دیے کہ میں تمہاری دعوت میں آؤں گا۔ اللہ کا ولی کسی کو وعدہ کر دے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، وعدہ خلافی کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ دو کیفیتیں کسی بھی ولی میں ہرگز نہیں ہو سکتی، جھوٹ کوئی اب بولے اور وہ اللہ والا ہو یہ نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی کرے یا خیانت کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وعدہ بات دے دی میں آنے والا ہوں، مگر وقت بھی ہو گیا، مرید پریشان ہے، سیدی ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے وعدہ بھی کر دیا اور افطار کا وقت بھی ہو گیا اور آپ ہے کہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک کے پاس بھی نہیں گئے۔ جب آپ اس مسجد میں پہنچے جہاں پر آپ کی دعوت تھی، وہ سارے 71 لوگ جو دعوت دیے تھے ان میں سے ہر ایک آ کر آپ کے قدموں میں گرتا اور کہتا، سرکار آپ نے مجھ ناچیز پر احسان کر دیا، آپ نے میرے گھر دعوت کو قبول کیا اور آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے سارے لوگ خوش ہو گئے، آپ کے آنے کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آئی ہے۔ ہر ایک آ کر کہتا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی دیا، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہر ایک آ کر کہتا، سرکار آپ ہمارے گھر افطار کو آئے مگر اپنے نالین اپنی جوتیاں چھوڑ کر گئے ہیں، ہم آپ کے جوتیاں لائے ہیں، آپ کی جوتیاں یہی ہیں۔ 70 پر ایک جوڑے آپ کے جوتیاں وہاں جمع ہو گئے۔ مرید پریشان ہے۔ اب یہ واقعہ بہت سے لوگوں کو عجیب نظر آئے گا، ایسا کیسا ہو سکتا، آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو سوچ ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں، عام انسان کے ذہن میں جو بات نہیں آتی اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایک مقام پر رہ کر دوسرے مقام پر کیسے جا سکتے ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھئے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی تھی تو ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام اپنے معجزے کو دکھا کر اپنے نبوت کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اعلان کیا کہ کون ہے ایسا شخص جو بلقیس کے تخت کو، جس پر وہ بیٹھتی تھی، جو ملکہ جو بیٹھتی تھی، اس تخت کو بلقیس کے آنے سے پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے میرے سامنے پیش کر دے۔ آپ کے پاس جنات کی بڑی بڑی جماعتیں تھی۔ ایک جن اٹھ کر کہنے لگا، افریت اس کا نام تھا، قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ افریت نامی جن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ مجھے اجازت دے، آپ کی یہ جو نشست ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یعنی ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ سے پہلے میں اس تخت کو لا لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں مجھے اس سے بھی اور پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ افریت تو یہ کہا، آصف بن برقیہ ایک جن تھا، اس کو قرآن نے نام نہیں لیا بلکہ کہا ایک علم رکھنے والا تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو کتاب کے علم کو جانتا تھا، وہ اٹھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی سلیمان، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس بلقیس کے تخت کو، اس ملکہ کی کرسی کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ وہ ایسا کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک جھپکنے کا وقت کتنا ہے؟ 1 سیکنڈ۔ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ کے اندر میں لا لوں گا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام اپنے پلک کو جھپک کر آنکھ کھولنے ہی والے تھے، اس سے پہلے وہ تخت حاضر ہے۔ اب بتائیں، یہ افریت وہاں سے غائب بھی نہیں ہوا، وہ گیا بھی نہیں، اور کیسے لا لیا؟ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ جس طرح سے یہ یہاں پر تھا، یہاں سے گیا نہیں، لیکن حقیقت میں وہ گیا اور جا کر لایا ہے۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے کتاب کا علم رکھنے والا تھا، اس کا یہ عالم تھا۔ سلیمان علیہ السلام، ان کے داؤد علیہ السلام کا جو زبور تھی، اس کا علم رکھنے والا جو تھا، اس کا یہ کمال ہے،
اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ پلک جھپکنے کے اندر اس تخت کو یہاں حاضر کر دیا، اس کا جانا بھی کسی کو معلوم نہیں ہوا، اس کا آنا بھی کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ یہاں تو غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو لیے ہوئے آپ پر نازل ہونے والے کتاب کے علوم سے مالا مال ہے۔ کیا بعید ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا غوث پاک سے؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زبان اطہر میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیے ہو، کیا ان سے نہیں ہو سکتا؟ خیر، اس کو اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے یہ وقت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے خصوصیات عطا کرتا ہے۔ ہر کرامت کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے، ایک فارمولہ ہوتا ہے، وہ سیکھنا، علم کو سیکھنا یہ ایک دوسرا فن ہے۔ وہ سیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، اس کو فضائل کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، کس طرح سے وہ لایا جاتا ہے، کس طرح سے آدمی جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو تھوڑی دیر میں بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے زمانہ طے کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین جو اپنے مشائخ کے پاس، اپنے پیروں کے پاس زندگی کھپا لیے تھے، کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کیا کرتے تھے؟ یہ علم سیکھتے تھے، اللہ کے جلوے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہے، سیکھتے تھے۔ خیر، ہمارا موضوع آج کا وہ نہیں ہے۔ یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ واقعہ، یہ کرامت غوث اعظم میں اس لیے بیان کیا کہ غوث پاک اپنے حیات ظاہری میں ایک ہی وقت میں 70 پہ 1 مریدوں کے پاس حاضر ہوئے، تو آج ان کا کوئی غلام 11ویں کرے تو آپ کو وہ یہ جسم تو کثیف ہے، اس جسم کو جانے کے لیے بہت سے وسائل در و دیوار حائل ہوتے ہیں، مگر روح کو حاصل کرنے کے لیے، روح کی توجہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ہم سو گئے، خواب میں ہیں، خواب میں ہیں، ہم حیدرآباد چلے جاتے ہیں، حیدرآباد میں دیکھتے کہ میں حیدرآباد میں تھا، رات میں خواب دیکھا کہ میں مکے میں تھا۔ بھئی مکے کو کیسے گئے آپ؟ ویزا بھی آیا نہیں آپ کا، کون سے ٹریول سے گئے آپ؟ اور کمرے میں بالکل موجود ہے۔ اب اس واقعے کی طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں۔ کمرے میں آپ سو رہے ہیں، بیوی کہہ رہی کہ آپ میرے بازو سو رہے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے مکے میں تھا۔ یہ مکے میں جو تھا وہ کون ہے؟ بستر پہ جو سو رہا ہے وہ کون ہے؟ اب غوث پاک یہاں پر اپنے مرید کے ساتھ بیٹھ کر تنہا افطار کر رہے ہیں، اور 70 پہ 1 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی آپ آئے تھے۔ جس طرح ہمارا جسم یہاں ہے اور ہماری روح مکے میں ہے حالت خواب میں، ہمارے لیے خواب اس طرح کے نظارے دکھا سکتا ہے۔ اللہ والوں کو خواب اور بیداری دونوں برابر ہے، دونوں ایک ہے ان کے لیے۔ تو بات صرف یہ کرنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آنے کی ضرورت نہیں، کسی کے گھر آپ آنا جانا نہیں ہوتا، روح کی توجہ خود جو ہے انسان کے قریب اور دوری کو ختم کر دیتی ہے۔ وہاں سے دیکھنا قریب سے دیکھنے کے برابر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو مردے ہوتے ہیں، عام انسان جو مردہ ہوتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرنے والے کے 40 قدم دور سے پہچان لیتا ہے کہ کون آ رہا ہے۔ صرف پیروں کی آہٹ کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ کون آ رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اس عالم میں جانے کے بعد روح کھل جاتی ہے، انسان کی وسعت بڑھ جاتی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ 11ویں شریف ایک ایصال ثواب ہے، یاد رکھیے۔ یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ کوئی ایک نیک کام کرے، اس کا ثواب اللہ والوں کی بارگاہ تک پہنچائے، اس کو 11ویں کا نام دیا گیا، بس نام بدلا ہے، ہوتا کام یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کیا جائے۔ اسی لیے 11ویں شریف کے نام پر حضور کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تعریف میں غوث پاک کی سیرت بیان کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر آپ کی سیرت کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اپنی زندگی کو بدلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پھر غریبوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سنت تھی۔ آپ بتائیے، آج 11 ہے ربیع الثانی کی،
آج کیوں 11ویں کے نام کو، یہ 11ویں کا نام آیا کیسے ہے؟ حالانکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہ 11ویں شریف کو ہوئی، نہ آپ کی وفات اس تاریخ کو ہے۔ آپ کی ولادت بھی، آپ کی پیدائش بھی ربیع الثانی کی 11 کو نہیں ہوئی، آپ کی وفات بھی 11 ربیع الثانی کو نہیں ہے۔ یہ معتبر روایات کے مطابق ہے۔ بعض لوگوں نے 17 ربیع الثانی لکھی ہے، مگر اس قول کو بھی معتمد اور معتبر مورخین نے قبول نہیں کیا۔ جو بڑے بڑے اکابر جو علماء تھے، جو سیرت پر بڑا دسترس تھا، جیسے حافظ ابن کثیر ابن البدایہ والنہایہ میں، امام علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جب حضرت پیران پیر کے احوال کو بیان کیے ہیں، انہوں نے سال بیان کیا۔ صرف آپ کی وفات کا سال 561 ہے، 561 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ دن کون سا ہے نہیں بیان کیا، تاریخ کون سی ہے بیان نہیں کیا، نہ دن بیان کیا، نہ مہینہ بیان کیا، نہ تاریخ، صرف سال بیان ہوا ہے، یاد رکھے۔ پھر یہ 11ویں ربیع الثانی کے 11 کو یہ کیوں منایا جاتا ہے، 11ویں کے نام کیوں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ غوث پاک کے خانقاہ پر ہر مہینے کی 11 تاریخ کی رات کو بہت بڑی دعوت ہوتی تھی، جس میں غریبوں کو، یتیموں کو جمع کیا جاتا تھا۔ غربا اور یتامہ آتے تھے، مسکین آتے تھے، بیوائیں آتے تھے، ان کے لیے لنگر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ آقائے دو جہاں کے ولادت کی تاریخ تھی۔ اصل میں ہر مہینے کی 11ویں کی رات صبح ہو کے 12 ہوتی ہے، تو آپ جو ہے دعوت کرتے تھے، اس میں محض کثرت کے ساتھ غریب اور یتیم آتے تھے، اور کھانے کے علاوہ جو جس ضرورت کا حاجت مند ہوتا تھا اس کو وہ چیزیں دیتے تھے آپ۔ کپڑے بھی تقسیم ہوتے تھے، بیواؤں میں جو ہے ان کے لباس بھی تقسیم ہوتے تھے۔ یہ آپ کی سنت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ سنت پسند آئی۔ اللہ کو جس بندے کی سنت پسند آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ بندے کی سنت ہوتی ہے۔ جس طرح سے حاجرہ علیہ السلام جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، حالانکہ ایک عورت ہے، نبی بھی نہیں ہے، عورت ہے، مگر ان کی وہ ادا پسند آئی، تو اس ادا کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ غوث پاک جو غریبوں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے، جس طرح آپ بیواؤں کو بناتے کھلاتے تھے، یہ طریقہ اللہ کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو رائج کر دیا لوگوں میں۔ من صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی نئے طریقے کو ایجاد کرے، اچھا بہترین طریقہ، یعنی اس کے ایجاد کرنے سے دین میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو۔ اگر کوئی ہر جمعے کے دن، جس طرح ہم جمعے میں اعلان کرتے نا، کوئی غریب لوگ ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو اعلان کرتے کہ بھائی جاتے ہوئے ان کی فلاں کی مدد کرتے جاؤ۔ کیا سرکار دو عالم کے زمانے میں اس طرح کوئی اعلان ہوتا تھا؟ پھر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ اعلان سے دین میں کوئی اضافہ یا زیادتی یا بدعت نہیں ہوئی۔ بدعت کا تصور الگ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے دین میں خرابی آئے بغیر کوئی نئی چیز، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، کوئی طریقہ لوگوں میں رائج کر دے، اور وہ جب تک جاری رہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا جو اس کو شروع کیا تھا۔ جتنے لوگ 11ویں کے نام سے کھلاتے رہیں گے، اس کا تمام اجر اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرے گا، کیونکہ اس کا آغاز آپ نے کیا تھا۔ اب اصل میں 11ویں یہ تھی۔ پھر حضور نے فرمایا، ومن سن سنتا سیئتا، جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے، فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، اس کا عذاب جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے کریں گے اس کا سارا عذاب اس کو ہوگا۔ اب جو شخص 11ویں کے نام پہ باجوں کو شامل کیا، گھر کے جو بڑے لوگ اور بوڑھیاں جو ہوتی ہیں، میری بات اگر جا رہی ہے تو معاف کرے، 1000 بار مجھے معاف کر دے، وہ عود ڈالنا، یہ غسل کرنا، یہ ناپاک عورت نہیں رہنا، یہ جتنی باتیں بول رہی ہیں نا، اس کا پورا عذاب ان کو ہوگا۔ وہ مر جائیں گے، اس کے بعد بھی عذاب رہے گا۔ یہ باجے لا کر بجانا، چند فقیر آتے گتے
بھائی دف بجاتے ہوئے غوث پاک کے اشعار، آپ کے شان میں اشعار پڑھنا یہ جائز ہے. دف سے شروع ہوا، دف الگ چیز ہے. بینڈ باجے، ڈی جے، یہ کہاں سے آ گئے؟ راستے بند کر دے رہے، لوگوں کو تکلیف دے رہے. غوث پاک کو لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کے لیے، لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کھلاتے تھے، اور ہم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کھلا رہے. اب ہم اگر گھر میں 11ویں بھی کرے، کس کو بلاتے ہم؟ پہلے منسٹروں کو بلاتے. جو شخص پیٹ بھر 3 ٹائم کھانے کی صلاحیت رکھتا اسی کو کھلاتے. عزت والے آنا، بڑے لوگ آنا ہمارے پاس. غریب کو 11ویں کی دعوت میں کون بلا رہا؟ غریب کو 11ویں کی دعوت میں کون بلاتا؟ یتیم کو کبھی بلائے؟ گھر کے بازو ایک یتیم بچی رہتی ہے، یا اس کا باپ ہے مگر بہت کمزور ہے، وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سک رہا، اور ہم 2-3 لاکھ روپے لگا کر لوگوں کو بتانے کے لیے 11ویں کر رہے. کیا اس میں سے مختصر کر کے اس بچی کی شادی میں مدد نہیں کر سکتے تھے؟ بچی کی شادی میں مدد کرے تو بازو والے کو کیسے معلوم ہوتا؟ میں 11ویں کرا تو پوری دنیا کو معلوم ہونا. جس کے اندر لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے عزت لینے کا خیال ہے، کیا غوث پاک ایسے دل کی طرف یا ایسے 11ویں کی طرف توجہ فرمائیں گے؟ یہ کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ فون کر کر کے بلاتے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، لوگوں کو معلوم ہونا میں اتنی دعوت کیا. اب اس میں ایک کمرشل ہو گیا، تم مجھے بلا، میں تمہارے کو بلاتا ہوں. ایسے آدمی کو بلاتے جو بعد میں ہم کو بلانا. بیواؤں کو پوچھنے والا بھی نہیں. میں آنکھوں سے دیکھا ہوں، بیوہ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو پیٹ بھر کے کھانے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے دوسری جگہ دعوت ہے. نہیں، آپ 2 نوالے کھا کر جانا، آپ کے لیے تو بنایا میں یہ سب. وہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہے جھولی لے کر، میرے بچے بیمار ہے، میرے بچے کمزور ہے، میرے لیے تھوڑا سا کھانا دے دو. وہ ترس رہی ہے، اس کے دینے کے لیے اس کو کھانا نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے میرے لیے ایک اور دعوت ہے، اس کو پکڑ پکڑ کے کھلا رہے. کون سی 11ویں کرنا چاہ رہے ہم؟ کون سی 11ویں کرنا چاہ رہے؟ اب ایک اور تصور کیا ہے مسلمانوں میں، ایک یہ بات غور سے سنیے. سال بھر جیسے چاہے بدماشیاں کر لے، جیسے چاہے حرام خوریاں کر لے، ایک بار ہم 11ویں کر دیں گے، پھر سارے سال بھر کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ جو تصور کر رہے ہیں، یہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ غوث اعظم کی تعلیمات ہے. میں ایک بار سال میں 11ویں کی دعوت کر دوں گا، اس کے بعد جیسے چاہے سود خور بھی بن جاؤں گا، جھوٹ بھی بولتا رہوں گا، خیانتیں بھی کرتا رہوں گا. یہ نہیں ہے. 11ویں کا مطلب یہ ہے، 11ویں کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج کے بعد سے جو میری زندگی تھی 11ویں کے بعد نہیں رہے گی. میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے زندگی کو تعلیمات غوث اعظم میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں اپنے زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مرضی میں ڈالنا چاہتا ہوں. آج میرے توبہ کا دن ہے. یہ جو نیت لے وہی شخص 11ویں کرنے کا حقدار ہے. وہ آج 11ویں کر کے اس 11ویں کے آڑ میں کل سے بدماشیاں اور بڑھانے کا خیال رکھتا ہے تو اس کی 11ویں اس کے منہ پہ پھینک دی جائے گی. نہ غوث پاک کو اس کی 11ویں کی ضرورت ہے، نہ اللہ اس کے رسول کو ضرورت ہے. یہ جذبہ اگر ہے تو 11ویں کرے. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے زندگی میں کوئی بہار نہیں لاتا. ارے نماز نہیں پڑھنے والے کا کوئی لحاظ نہیں ہے. گھر ناپاک نہیں رہنا، گھر اس سے دھونا، اس سے پورا دھونا. ارے گھر کو دھو کے کیا کرتے بھائی؟ دل کو دھو کے غوث پاک کو بلاؤ. گھر کو کیا دھوں گے؟ گھر دھو کے کیا کریں گے؟ وہ تو اس عالم میں ہے جہاں پر ہمارا قلب ہے. ان کا تعلق ہمارا تعلق یہ جسمانی اور ظاہری نہیں ہے، قلبی اور روحانی ہے. قلب کو پاک کرے. لوگوں کے ساتھ جو حسد ہے، بغض ہے، اس سے دل کو پاک کرے. غریب کے گھر ہاتھ بن کر کھڑے ہو جائے، اماں میں 11ویں کر رہا ہوں، اے وہ یتیم میں 11ویں کر رہا ہوں، اے بیوہ میں 11ویں کر رہا ہوں، تو اگر آ جائے گی تو غوث پاک کا فیضان میرے گھر کو آ جائے گا. اس سے گزارش کر کے لے کر آتے. اور نمازی نہیں ہے. غوث پاک سب سے زیادہ نفرت جس سے کرتے تھے وہ بے نمازی ہے. فجر نہیں پڑھے، ظہر اثر نہیں، صبح سے 11ویں کے دعوت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نمازیں چھوڑ کر، اور 11ویں شام میں کرنا چاہتے ہیں. ایسے شخص کے کیا گھر غوث پاک آئیں گے؟ کیا آپ کی توجہ آئے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جب آپ کا معمول مبارک تھا، کتابیں اٹھا کر دیکھیے آپ کے،
غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھیے، آپ کا معمول تھا جب کسی جنازے کے سامنے ٹھہرتے جنازہ پڑھانے کے لیے، پہلا سوال کرتے تھے کہ یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ اگر معلوم ہوتا یہ بے نمازی ہے تو لوگوں سے کہتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے پوچھا سیدی آپ اس جنازے سے، آپ جس جنازے سے منہ پھیر لے تو پھر اس کی بخشش کرانے کے لیے کون آئے گا؟ آپ منہ پھیر لے تو پھر کہاں سے بخشش ہوگی؟ لوگ سوال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کے جنازے پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے، لعنتیں اللہ کی بارش کے مانند برستی ہے۔ میں اگر اس جنازے کے سامنے ٹھہروں گا تو مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں وہ لعنتوں کی بارش جب اس پر برس رہی ہے تو کوئی خطرہ میرے اوپر پڑ جائے تو میں نہ ملعون ہو جاؤں، وہ خطرہ ایک غوث اعظم پر پڑ جائے تو میں اللہ کی نظر سے گر جاؤں گا۔ اس لیے میں ایسوں کے جنازے پڑھنا نہیں چاہتا۔ جو بے نمازی ہے جنازے میں نہیں آتے تو 11ویں کرنے والا بے نمازی ہے تو کہاں سے سرکار آئیں گے؟ داڑھی بھی مڑی ہوئی ہے اور لباس یہودیوں کا ہے اور گھر میں بے پردگی ہے، عورتیں باہر بے پردہ پھر رہی ہے اور 11ویں کرتے غوث پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ دوست بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس عمل اچھا ہے، 11ویں کر کے اپنے زندگیوں میں برکتیں لانا تھا۔ اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ، اس طرح سے مذاق کے ساتھ 11ویں کرنے والا پہلے سے زیادہ منحوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے بھئی میں 11ویں نہیں کرتا تھا، 11ویں کرنے کے بعد میرا کاروبار بڑھ گیا۔ ارے کاروبار تو جھیڑوں کا ہی بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں اضافہ ایک گھر تھا، 11ویں کرتے کرتے دوسرا گھر، یہ ایک آدمی وہ تھا، ہر سال ایک نیا گھر بنتا، اس میں 11ویں کرتا۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، نہیں آپ کے علاقے کا نہیں، کسی اور جگہ کا ہے، ہر سال 11ویں کرتا، ایک نیا گھر بنتا وہ شخص، اور گھر بنتی اس میں 11ویں کرتا، اور نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے۔ غوث پاک کا کتنا کرم ہے دیکھو۔ ارے دنیا دے دینا کرم نہیں ہے بیوقوف، دنیا دے دینا کرم نہیں ہے۔ اگر دنیا دے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر ہے، فرعون کو دولت کیوں دیتا تھا؟ قارون کے خزانے کیوں دیتا تھا؟ ادھر صحابہ اکرام 313 فاقوں میں ہیں اور ادھر کفار مشرکین روزانہ 10 اونٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ کون حق پر ہے؟ دنیا مل جانا بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کو دین کی لذت ہی نہ ملے۔ تو نمازوں سے دور ہو رہا ہے، نماز کی لذت سے دور ہو رہا ہے، سجدوں کی لذت سے دور ہو رہا ہے، رکوع اور تلاوت قرآن کی لذت سے دور ہو رہا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ دین سے دور کرنے کے لیے کبھی دنیا دیتا ہے۔ وہ دنیا جو دین سے دوری پیدا کر دے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہاں یہ دیکھا جائے، گزشتہ میں 11ویں کرا، نمازیں پڑھ نہیں سکتا تھا، اب 11ویں کی برکت سے غوث پاک کی عنایت یہ ہو گئی کہ میں نمازی بن گیا۔ پہلے میرے اندر سنت رسول کی پابندی نہیں تھی، 11ویں کی برکت سے سرکار نے میرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا نام لینے والا ہے، اس کی زندگی میں سنت رسول کی بہار عطا فرما۔ آپ نے دعا کر دیا اور میری زندگی میں بہار آ گئی۔ یہ ہونا تھا۔ غوث پاک کو چاہنے والے کو دنیا ملنا یہ آپ کے فیضان کی علامت نہیں ہے، اس کو دین مل جائے، خدا اور رسول مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حقیقی غوث پاک کے محب ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے، غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے، کوئے جانا کا اسی گھر سے پتہ ملتا ہے۔ یہ ملنا تھا ہمیں، وہ پتہ ہی نہیں ملا، جیسے کہ ویسے ہی رہ گئے۔ تو ذرا جھولی میں جھانک کر دیکھ لے، کیا ہمارا یہ عمل، کیا ہمارا یہ طرز، یہ ہمارا یہ رویہ غوث پاک کو پسند ہے یا نہیں، آپ کے علم کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کے تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھ کر جائزہ لے۔ اگر نفس میں آئیں گے، اماں ناراض ہو جاتے، نانی ناراض ہو جاتے، غوث پاک ناراض ہو جاتے، یا ان کو راضی کرنا ہے یا ان کو راضی کرنا ہے، دیکھو بس یہ دیکھ لے، ان سے کسی سے تعلق نہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ جس طرح کے بدماشیاں کر رہے ہیں روڈ پہ آ کر بے پردگی کے ساتھ، یہ چھوڑ دے، 11ویں کرے، پکائے کھلائے سنجیدگی کے ساتھ۔ لوگ بازو والے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے آج ان کے گھر، یہ پوچھ کر لوگ متاثر ہونا شروع کرے۔ لوگ نفرت کر رہے ہیں، دوست عمل کو دیکھ کر نفرت کرنے کی چیز ہے۔
بھئی 11ویں کرتے دیکھو سب کو تکلیف دے رہے، راستے بند کر دیے، سب کو تکلیف دے رہے، باجے بجا رہے، ہارٹ پیشنٹ تھے. یہ میں کوئی فرضی حکایت بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے عادت بھی نہیں ہے. وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ پریشان ہے، اس کو تکلیف دے رہے ہیں. کہا کہ میں غوث کا نام لے رہا ہوں. بھئی اس دوسرے کو تکلیف دے کر لیا جانے والا نام غوث کا یہ ایسا نام ہے؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب تک کیے ہیں توبہ کرے اور آپ کے منشا کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر 11ویں کرے. میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے زندگیوں سے نفسانی زندگی کو ختم کر دے. مولا تیرے مرضی والی زندگی عطا فرما، تیرے محبوب کے منشا والی زندگی عطا فرما، فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرما. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.